أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم guys welcome to my YouTube channel انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ایک ویڈیو کو لے کر پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک دیکھنے سے شروع سے لے کر آخر تک آپ کوئی کام کرنے سے وہ کام کمپلیٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو نا ویڈیوز آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتے ہیں. اسی لیے چاہیے جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا. بیچ میں سکپ کرنے سے یا ہم ویڈیو کو آدھا دیکھ کر آدھا کو چھوڑ کے جانے سے ہمیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آتے. خصوصاً اسلام کے بارے میں جو نا اسلام کو سمجھنا، اسلام پر عمل کرنا ہماری بنیادی فرض ہے. جب آپ اسلام پر صحیح طرح عمل کرتے ہیں، آپ اسلام کی صحیح طرح مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز جو نا ہمیں آخرت کے دن بھی نجات کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرتے ہیں. ابھی ہم دیکھو نا ایک بہت بڑا اسکالرس ہوتے ہیں یا ایک بہت بڑا جو ہے نا ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو عزت و احترام ڈاکٹر سے زیادہ وہ اسکالرس کو ملتی ہیں جو وہ دین پر صحیح طرح عمل کر رہا ہوتے ہیں. باقی جو ہے نا اسلام کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے کیونکہ جو ہے نا اسلام کو سمجھنا اور اسلام پر عمل کرنے سے نا ہمیں جو ہے نا شیطان بہت بڑا رکاوٹ ڈالتے ہیں. کیونکہ اسلام کو سمجھنے سے ہم اسلام کی طرف آتے ہیں اور جو بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہے اسلام کو سمجھنے سے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہمارے سے دور چلے جاتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا جب ہم وہ گناہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں آخرت میں نجات پاتے ہیں. تو شیطان وہ نہیں چاہتے ہیں جو ہے نا شیطان ہمیں زیادہ زیادہ نا جو فاحش ہو جو مطلب غیر جو نا شرعی ویڈیوز کو زیادہ زیادہ دیکھنے کی طرف راغب کرتے ہیں. تو ہمیں چاہے اسلام کو صحیح طرح سمجھ لیں. مزید ہم ٹائم ویسٹ کے بغیر جو ہے نا ویڈیو کی طرف جاتے ہیں. ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں. میں سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ساری میری ویڈیوز غور و تفکر کے ساتھ دیکھیں. آپ لوگ جو سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے آلریڈی بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے جوابات دیے ہوئے ہوتے ہیں. مثلا ایک بھائی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ کسی عالم کا وہ اعتراض نقل کر رہے تھے کہ آپ دوسری طرف کی حدیثیں بیان نہیں کرتے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سوائے ہمارے کوئی بھی اور ریلیجس پلیٹ فارم پہ بولنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مخالفین کے دلائل بیان کرتا ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے. تو اب یہ کہ وہ آپ تک نہ پہنچے ہوں اور آپ کسی کا اعتراض لے کے ہم پہ اعتراض کریں تو یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پوچھیں کہ یہ اس طرح ہوا ہے تو کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے تو کئی سال پہلے ان چیزوں کا ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے. جو آپ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی. تو پہلی بات یہ ہے اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا. لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں. دوسرا، حضرت علی کی جماعت نے قتال کیا. اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ جو مخالفین تھے وہ بھی حق پہ تھے اور حضرت علی بھی حق پہ تھے، یہ بالکل غلط ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے حکم کے خلاف نبی علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں؟ قرآن میں تو واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نبی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں. بخاری و مسلم میں کتنی حدیث موجود ہے
سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتنوں کا دور ہو تو تم جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اور اس وقت ظاہر مولا علی علیہ السلام تھے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو. ان ساری احادیث کے تحت حضرت علی نے اپنے مخالفین کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بالکل ٹھیک ہے. المستدرک الحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام مسند احمد میں بھی ہے کہ ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. نبی علیہ السلام نے وہ مبارک جوتی گانٹھنے کے لیے حضرت علی کو دی اور پھر تھوڑی دور جا کر انتظار کرنا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا ابو بکر عمر بھی وہاں پہ موجود تھے اور باقی صحاب. تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی جو تفسیر ہے اس کی خاطر، قرآن کی جو تنزیل ہے، قرآن کا نزول، اس کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف ایز اے لاسٹ ریزارٹ تلوار اٹھانی پڑی. لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، ایسا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے گا قرآن کی تفسیر کے لیے، جس طرح مجھے اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا نہیں. حالانکہ رسول اللہ یہ نہیں کا لفظ بولتے ہی نہیں تھے، اس موقع پہ آپ نے بولا. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے حضرت علی کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو حضرت علی کا ایکسپریشن چہرے کا ایسا تھا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے حکم کے مطابق مسلمانوں پہ تلوار سونتنی ہے. کیونکہ قرآن میں حکم ہے سورہ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو حضرت علی اس کی پریکٹیکل تفسیر تھے. تو یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخالف جو اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، رسول کا حکم توڑ رہے ہیں، اور وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بغاوت پہ اترے میں، وہ بھی حق پہ ہیں اور حضرت علی زیادہ حق پہ ہیں؟ بالکل غلط. یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے بھی کہا کہ اس دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے اقرب تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ منافقین میں ایمان بھی ہوتا ہے؟ نہیں. اقرب الی الحق، حق والا، کیونکہ باقی حدیث کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس میں بالکل واضح ایک موجود ہے چیز. اور جنگ جمل کے حوالے سے بھی کتنی احادیث موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف تلوار حضرت علی نے اٹھانی ہے. اور یہ ساری باتیں میں نے کمبائنڈ فارم میں 5 ریسرچ پیپر میں لکھی ہوئی ہیں. اقرب الی الحق کی بھی میں نے ڈیفینیشن کی ہوئی ہے. ہم کیسے کسی حدیث کو جو ہے وہ کھا جائیں گے؟ تو اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. مخالف حق پر کسی ضرورت بھی نہیں ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والا. ورنہ تو حضرت ابوبکر کے خلاف جو منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو مسلمان ہی تھے نا. زکات تو مسلمانوں سے لی جاتی ہے. انہیں بھی ہم کہیں گے کہ وہ حضرت ابوبکر اقرب الی الحق تھے اور دوسرے بھی حق میں تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کی دفعہ ان کے دل کا بغض باہر آ جاتا ہے. اور جی بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان حضرت حسن صلح کروا دیں گے، یہ میرا بیٹا سید ہے. تو میرے بھائی اس عظیم سے مراد آپ نے عظمت والا گروہ کیسے لے لیا؟ اس سے مراد ہے 2 بڑی جماعتوں کے درمیان حضرت حسن ابن علی صلح کا سبب بنیں گے. تو اس میں آپ نے کہہ دیا دونوں جماعتیں عظیم ہوگی. عظیم سے مراد نبی علیہ السلام تعداد کے 2 بڑی جماعتیں. عظمت والا گروہ تو وہی ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہوگا، سیدنا علی کے ساتھ. تو بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. تو گائز ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور شروع سے لے کر آخر تک دیکھا ہوگا اور ویڈیو کو بھی آپ لوگوں نے صحیح طرح سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ ویڈیو تھا نا جو نا حضرت علی اور حضرت یعنی معاویہ کے درمیان ہونے والے واقعات کے بارے میں تھا. کیونکہ علی حق پہ تھا تو جو ہے نا اس یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب مختلف جو ہے نا حدیث سے اور قرآنی آیات سے دلائل دے رہے تھے. تو جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ وہ حق کا راستہ چن لیں. اگر ہم مختلف یعنی عقیدت مند بھی کیوں نہ ہو، جو ہمیں سچ بتاتے ہیں، حق کی راستہ اختیار کرنے کو بولتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل بھی کریں. نیکسٹ ٹائم بھی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.